السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا لیسن نمبر اور آیت نمبر 121 ہے سورہ آل عمران کی انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کی آیت کا جو تعلق ہے، ابھی تک جو پیچھے سے ہمیں جو سبق چل رہا تھا، اب تھوڑا سا اس سے مضمون ہٹ کر ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کی جنگ کے لیے تیار ہوئے اور نکلے، احد کی جنگ کے کیا پس منظر تھا اور کیا واقعات ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اذ جب غدوتا کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام صبح کے وقت کرنا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر مطلب کیا ہے؟ خرجتا کا مطلب نکلنا، بس کسی وقت بھی نکلنا۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا دن تھا اور جمعے کی نماز کے بعد نکلے تھے، بالکل صبح میں نہیں نکلے تھے، اس لیے اس کا مطلب خرجتا، ٹھیک ہے، جب آپ نکلے من اہلی کا۔ اس کا دوسرا مطلب لوگوں نے کیا ہے کہ آپ صبح میں نکلے پھر جمعہ کی نماز پڑھی، لیکن یہ خرجتا کے معنی میں اگر ہم اس کو سمجھے، جس کو کچھ علماء نے اسی طرح تفسیر کی ہے، تو جب آپ نکلے من اہلی کا، اپنے گھر والوں میں سے، تبوئو، آپ اس وقت کیا جنگی لباس پہن کر تیار ہو کے نکلے تھے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ جب سب کی رائے لے لی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جنگی لباس پہن کر نکلے تھے۔ تبوئو، تم بٹھا رہے تھے، بوا کسی کو سیٹ کر رہے تھے، المؤمنین، مومنوں کو، مقاعدہ، ٹھکانوں پر، مقعد کی جمع ہے مقاعدہ، ٹھکانوں پر، للقتال، جنگ کے لیے، یعنی کہ جنگ سے پہلے مورچہ بندی کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مسلمانوں کو جب مورچہ بندی کرائی آپ نے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سن رہا تھا اور جب سب جان رہا تھا، کیونکہ اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ اپنے علم سے ہر بات سنتا ہے اور ہر بات جانتا ہے۔ ہمارے دلوں کی جو اندر خیالات بھی آتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمیع علیم، یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، جو تبصرہ آئے گا جنگ کا، یہ سب اللہ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے تم کو، جو کہ سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی کہ ہر چیز تم کو اس میں کوئی شک کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ سچ باتیں بتائی جا رہی ہے تم کو۔ جب ہمت، ارادہ کیا، ہم ارادہ کرنا، طائفتانی، دو گروہ نے، طائفتن اس کی واحد ہے، جب دو گروہ نے، منکم تم میں سے، ان یہ کہ تفشلا، کہ دونوں بزدلی دکھائیں، واللہ، اور اللہ تعالی، ولیہما، ان دونوں کا مددگار تھا، ولیہما، ان دونوں کا۔ عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمیوں کو لے کر چلا گیا، تو یہ دو قبیلے جو کہ ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، بنو سلمہ، خزرج سے بنو سلمہ اور بنو حارثہ، یہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے دو قبیلے تھے، جن کے دل میں، یہ بخاری کی حدیث بھی ہے کہ ان کے دل میں تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی کہ ہم بھی چلے جائیں، کیونکہ یہ تو بہت سخت جنگ ہو جائے گی اور اس میں ہمارا نقصان ہی نقصان نظر آ رہا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ جابر بن عبداللہ ان قبیلوں سے تعلق تھا ان کا۔ انہوں نے فرمایا، جابر بن عبداللہ نے، کہ یہ آیت ہمیں بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم اپنے آپ کو ہمارا ولی بتایا ہے۔ یہ جو ٹکڑا ہے اللہ ولیہما، حالانکہ ان پر تنقید آئی اس آیت میں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ چونکہ اللہ ان کا مددگار تھا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بڑھا دیے، ان کے دل میں سے بزدلی دور کر دی۔ تو دیکھیں یہاں پر ہمیں یہ ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جب بعض اوقات ایک انسان مخلص مسلمان ہوتا ہے لیکن کوئی گناہ اس کے دل میں خیال آنے لگتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور اس گناہ کو اس سے دور کر دیتے ہیں۔
تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، جیسے کہ انسان ایک عادی گناہ گار نہیں ہے لیکن اچھا انسان ہے، اچھا مسلمان ہے، کبھی کسی وجہ سے کمزور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ وَعَلَىٰ اور اللہ پر، وَعَلَى اللَّهِ اللہ پر فَلْيَتَوَكَّلْ مومنوں کا کام یہ ہے کہ اب اگر وہ مومن ہے، اگر ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، تو پھر ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو کہ انہوں نے ہمت آری کہ اب یہ تو جنگ مشکل ہوگی، ان کو چاہیے تھا کہ اللہ پر بھروسہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کی مدد اللہ کرے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، نصرہ مدد کی، کم تمہاری، اللہ نے بھی بدر میں بھی، وہ اور حال یہ تھا، یہ حال یا حال ہے، حال بتا رہا ہے، حالانکہ انتم تم اذلتن تم بہت کمزور تھے، یعنی اذلہ کمپیریٹیولی تم آج کی نسبت، احد کی نسبت تم زیادہ کمزور تھے، تمہارے پاس فوجی سامان بھی نہیں تھا، جنگ کا سامان بھی نہیں تھا، تم 313 نہتے لوگ تھے، لیکن اللہ نے تمہیں اتنی بڑی فتح دی، کیوں دی؟ کیونکہ تم اس وقت، تم ایمان کی حالت تمہاری بہت زیادہ تھی۔ مومنوں کی اللہ مدد کرتا ہے تو اس وقت تمہارا ایمان اور تمہاری اللہ پر بھروسہ زیادہ تھا، تقوی زیادہ تھا، تمہارے اندر اتحاد تھا، تو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی۔ بدر کا اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں ذکر کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کمپیریٹیو بتایا کہ احد میں تمہیں نقصان ہوا لیکن بدر میں تمہاری اللہ نے مدد کی تھی۔ فاتقوا اللہ تو تم کو چاہیے، فاتقوا اللہ تو تم کو چاہیے کہ تم ڈرو اللہ سے، یعنی احد میں بھی تم اگر اللہ سے تقوی کرو، لعلکم تاکہ تم تشکرون تاکہ تم شکر کر سکو۔ اب یہاں شکر کا یہاں کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، شکر کا مطلب ہے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا۔ تو اللہ کی نعمتوں کا اعتراف یہ ہے، اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اللہ ہمارا ولی ہے، ہمارا دوست ہے مومنوں کا، تو پھر اس کا شکر کس طرح ہوگا کہ اللہ پر بھروسہ کرے انسان اور اللہ کی کسی حال میں نافرمانی نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے احد کا ذکر کر کے ان کو سمجھایا کہ جن لوگوں نے نافرمانی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، اور جو لوگ دنیا کے مال کے پیچھے پڑ گئے اور اصل مقصد بھول گئے، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، تقوی کریں، تاکہ وہ شکر گزار بنیں گے۔ اور شکر گزار بنیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ کہ شکر گزاری یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی سمجھے، اللہ پر بھروسہ کرے اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بدر کا واقعہ بتایا۔ پھر ابھی مزید یہ آیت بھی اسی سے تعلق ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب تقولو، یا رسول اللہ جب آپ کہہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ جب یا رسول اللہ جب آپ کہہ رہے تھے للمؤمنین مومنوں سے، الن کیا نہیں، یکفیکم کافی ہوگا تم کو، ان یہ کہ یمدکم مدد کرے تمہاری، ربکم تمہارا رب، بثلاثتی سات، 3,000 3,000 من الملائکتی فرشتوں میں سے، منزلین اتارے ہوئے۔ تو اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ تمہارے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے؟ جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے کہ کیا آسمان سے 3,000 فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تمہیں یہ کافی نہ ہوگا؟ تو یہ کب کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کے بارے میں علماء کے دو رائے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ جنگ احد کی بات ہے، دوسرے یہ ہے کہ جنگ بدر کی بات ہے۔ تو جنہوں نے یہ کہا کہ جنگ احد کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب منافق چلا گیا، عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کو لے کے چلا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہمت بڑھانے کے لیے کہا تھا کہ تم اگر ہمت رکھو گے، اللہ پر بھروسہ کرو گے، تو اللہ تمہارے لیے فرشتے بھیجے گا۔ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے یہ تفسیر کی شاید کی۔ جن لوگوں نے کہا کہ نہیں، بدر کا اوپر ذکر ہے اور بدر ہی کا بارے میں بتا رہے کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے
چونکہ بدر میں مسلمان بہت زیادہ کمزور حالت میں تھے، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، اور وہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ صرف ایک قافلے کے لیے نکلے تھے، لشکر کے مقابلے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ تم اللہ پر بھروسہ کرو گے تو اللہ تمہارے لیے 3,000 منزلین اتارے ہوئے، خاص اس مقصد سے اتارے ہوئے فرشتے کے وہ تمہارے ساتھ جنگ کرے، تمہاری مدد کرے، اس لیے اتارے ہوئے۔ اس لیے فرشتے تو اور پرپس سے بھی آتے ہیں، لیکن اس آیت میں بتایا گیا کہ خاص اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اتارے گا اس تمہاری جنگ میں، ساتھ ساتھ تمہارے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے فرشتے اتارے گا، تو تمہیں یہ کافی نہیں ہو جائے گا؟ تو بہرحال زیادہ راجع بات جو ہے، زیادہ لوگوں نے یہی کہا کہ یہ جنگ بدر ہی کا ذکر چل رہا ہے کہ جنگ بدر میں اس طرح ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جنگ بدر میں یہ بات ہوئی تھی کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی تھی۔ اچھا، تھوڑا سا میں بتانا چاہ رہی ہوں، یہ آیات کا جو بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ضروری ہے سمجھنا کہ ہوا یہ تھا کہ بدر میں، چونکہ بدر پہلی جنگ تھی، اس میں منافقین شامل نہیں تھے، اور مسلمان جو تھے وہ ان میں بہت تقویٰ تھا۔ سارے جو زیادہ تر مہاجرین تھے جو مکہ سے آئے ہوئے تھے، اور مدینہ کے بھی جو کبائر صحابہ کرام تھے وہ شامل تھے، اور انہوں نے اتنی چھوٹی تعداد اور بغیر ہتھیاروں کے بھی اللہ پر بھروسہ کیا تھا، اور کافروں کی اس وقت 1,000 کا لشکر تھا، اور مسلمانوں کا تقریباً 315 13 یا 14 ایسا کچھ تھا، لیکن انہوں نے پوری ہمت سے مقابلہ کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کیے، کیونکہ مسلمانوں کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ ہمارے اللہ پر ہمیں کتنا بھروسہ ہے اس لحاظ سے آتی ہے۔ تو جب انہوں نے اللہ پر پورا بھروسہ کیا تو مدد بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بھی کی، اور مسلمانوں کو بہت عظیم فتح نصیب فرمائی تھی۔ پھر ہوا یہ کہ جو مشرکین تھے وہ بدر کی ہار کا بدلہ لینے کے لیے اگلے سال آئے احد میں، تو انہوں نے کیا کیا کہ آ کے مدینہ کے قریب آ گئے، بالکل احد پہاڑ جو ہے وہ مدینہ کے کنارے پر ہی ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا اپنے صحابہ کرام سے، یہ آپ کا طریقہ تھا، ہمیشہ جنگ میں صحابہ سے مشورہ لے کے بھی مشورہ بھی لیتے تھے، پھر کام کا فیصلہ کرتے تھے۔ تو چونکہ اب مسلمانوں کی بدر کی جو فتح ہوئی، اس سے مدینہ میں بہت سے لوگ جو دل سے یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن دیکھا کہ مسلمانوں کی قوت کو دیکھ کر ان سے متاثر ہوئے، اور اپنا فائدہ سوچا کہ دیکھیے دنیا میں ہمیشہ جس کی طاقت نظر آتی ہے لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو بہت سے لوگ اس نیت سے اپنے اسلام کا دعویٰ کر دیا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اور دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان میں سب سے بڑا جو ان کا سردار تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا تو کچھ لوگوں نے جو کہ بہت زیادہ جوش میں تھے، ایمان مضبوط تھا، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ ہم جا کے مقابلہ کرتے، مدینہ سے باہر نکل کے مقابلہ کریں گے، لیکن چونکہ مدینہ سے بہت قریب تھا دشمن، تو کچھ مشورہ یہ بھی تھا کہ ہم جو ہے مدینہ ہی میں رہیں، اور اپنی چھتوں سے، گھروں کی چھتوں سے ہم ان کو تیر اندازی کے ذریعے دشمن کا مقابلہ کریں۔ تو عبداللہ بن ابی کا بھی مشورہ یہی تھا، اور ظاہر ہے وہ تو منافق تھا، اس کی نیت ہی یہی تھی کہ ایسے میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے اور کون مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر سے لڑ رہا ہوگا۔ تو اس وجہ سے اس نے یہ مشورہ دیا کہ نہیں، ہم جو ہے مدینہ کے اندر رہیں گے اور دشمن سے لڑیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب آپ اپنے حجرے میں چلے گئے اور آپ جنگی لباس پہن کر آئے، اس وقت آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم باہر نکلیں گے مدینہ سے اور جنگ کریں گے۔ تو اس پر عبداللہ بن ابی جو ہے وہ بہت سخت اس کو جلن ہوئی کہ اس کا مشورہ نہیں مانا گیا اور اس کے پلان کام نہیں کیا، تو اس نے کیا کیا، ایسے خطرناک وقت میں جب کہ مشرکین کا 3,000 سے زیادہ 3,000 کے قریب لشکر تھا، اور وہ مدینہ کے بالکل کنارے پہ پہنچے ہوئے تھے اور سخت خطرہ تھا،
تو ایسے میں اس نے اپنے 300 لوگ ساتھیوں کو لے کے وہ چلا گیا کہ مجھے جنگ میں شامل نہیں ہونا، کیونکہ میری بات تو کسی نے مانی نہیں۔ تو اب جو ہے ظاہری بات ہے، جب یہ اس طرح سے ایک تو پہلے ہی 1 سے 3 گنا دشمن کا مقابلہ تھا، دشمن ہم سروں پر آیا ہوا تھا، اور ایسے میں لوگوں کو جن کا ایمان تھوڑا کم مضبوط تھا، ان کے دلوں میں تھوڑی بہت پریشانی بھی تھی، گھبراہٹ بھی تھی۔ ایسے میں جب اس نے اس طرح سے وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے چلا گیا، تو یہ 2 قبائل جو تھے جن کا ابھی پچھلی آیت میں ذکر ہوا، ان کے دلوں میں بھی کمزوری آنے لگی کہ بہتر ہے کہ اس وقت ہم نہ نکلیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، چونکہ ان کے وہ مخلص مسلمان تھے، وہ منافقین نہیں تھے، بس وقتی طور پر ان کے دل میں کمزوری آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو تنظیم جس طرح سے کی جاتی ہے، گروہ کو لوگوں کو بٹھایا، تو اس میں ایک گروہ کو ایسے پہاڑی کے اوپر 40 آدمیوں کو بٹھایا کہ جو تیر اندازی سے دشمن کو پیچھے سے حملہ کرنے سے بچائے، کیونکہ وہ چھوٹی پہاڑی ایسی جگہ پر تھی جس سے دشمن جو ہے وہ آ سکتا تھا پیچھے سے، اور مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ بری طرح سے وہ گر جاتا دشمنوں میں۔ اس لیے ان کو یہ بہت اہم کام تھا کہ ان تیر اندازوں کو یہ نصیحت فرمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ لوگ وہاں پہ رہ کر دفاع کریں۔ تو یہ سارا پس منظر تھا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات میں مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جب تمہارا ایمان مضبوط تھا تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی مدد آئی تھی تمہارے پاس، لیکن جب تم اپنا ایمان کی مضبوطی نہیں دکھاؤ گے، اللہ پر توکل نہیں کرو گے، اور چونکہ اللہ کا پر توکل ہی اللہ کی شکر گزاری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مومن جانتا ہے کہ مجھے جو کچھ بھی نعمتیں ملتی وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو جب مشکل وقت میں انسان اللہ کی طرف نہیں دیکھتا، ایک مومن اللہ کی طرف بھروسہ نہیں کرتا اور دوسرے سہارے ڈھونڈتا ہے یا دل کمزور کرتا ہے، تو پھر وہ شکر گزاری نہیں ہوتی ہے۔ تو اب انشاءاللہ یہ سچویشن، یہ حالات تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو سبق دیا کہ تمہیں اللہ نے بدر میں بھی مدد فرمائی تھی۔ اب مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں سے کہ اگر تم صبر سے کام لوگے وَتَتَّقُوا، اور تم تقویٰ کرو گے، وَيَأْتُوكُمْ، اور وہ آئیں گے، یعنی تمہارے دشمن آئیں گے، من فورہم، اپنے پورے جوش کے ساتھ اچانک تمہارے سامنے آ جائیں گے، لڑنے کے جوش کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، ہذا یمددکم، تو کیا کرے گا؟ مدد کرے گا تمہاری، ربکم، تمہارا رب، بخمستی آلاف، 5000 من الملائکتی، فرشتوں میں سے، مصومین، جو کہ علامت والے فرشتے ہوں گے، یعنی تم جان لو گے کہ یہ فرشتے ہیں جو ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کو پتہ بھی چلے گا کہ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں۔ تو یہ 2 آیات کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ تم ہمت رکھو گے تو اللہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں، کیوں نہیں کرے گا؟ مسلمان جس قدر صبر کریں گے، اور صبر کا مطلب یہاں کیا ہے کہ اللہ کے دین پر جمے رہیں گے اور اللہ پر بھروسہ کریں گے، اور کسی حالت میں بھی اللہ کے سوا یعنی کہ جو بھی سامنے مشکل آ رہی ہے اس کا مقابلہ کریں گے، صرف اللہ سے ڈریں گے اور تقویٰ کریں گے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے، تو پھر 3000 تو کیا، تمہارا رب 5000 فرشتے بھیجے گا، اور وہ فرشتے ایسے ہوں گے کہ وہ نشان زدہ ہوں گے، یعنی علامات ہوگی ان کی، اور تم ان کو پہچانو گے کہ فرشتے تمہاری طرف سے لڑ رہے ہیں۔ اور فرشتے اترے تھے، اصل میں جنگ بدر میں بہت سی احادیث ہے کہ فرشتوں کو دیکھا تھا صحابہ کرام نے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آئندہ کسی موقع پر، لیکن وہ احادیث میں آپ لوگوں کو کسی موقع پر سناؤں گی کہ فرشتوں کو باقاعدہ مسلمانوں نے فیل کیا تھا کہ فرشتے لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتارے تھے فرشتے جنگ بدر میں۔ کچھ نے کہا کہ جنگ احد میں بھی اللہ نے فرشتے اتارے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، ظاہری بات ہے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔
مگر اللہ تعالیٰ پھر آگے کیا بتا رہے ہیں، وما اور نہیں جعلہ، یہ جو فرشتوں کی بشارت ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے یہ جو تمہیں آگے بشارت دی 5000 فرشتوں کی، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بشارت کیوں دی، کیا مقصد تھا، اللہ صرف یہ مقصد تھا بشرا خوشخبری لکم تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ اور تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ، قلوبکم تمہارے دل بھی ساتھ اس بشارت سے، یعنی تم خوش ہو جاؤ، تمہیں اطمینان ہو جائے کہ ہم اکیلے نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ہماری مدد کی ہے۔ لیکن اصل حقیقت کیا ہے کہ فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو، اللہ تعالیٰ ومن نصر نہیں ہے اصل مدد الا مگر من عند اللہ، اللہ ہی کی طرف سے، العزیز جو کہ زبردست ہے، اللہ زبردست ہے، اللہ کو تو فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو خود ہی کافی ہے تمہاری مدد کے لیے، الحکیم حکمت والا ہے۔ تو یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ نے تمہیں فرشتوں کی بشارت دی اور فرشتوں کو بھیجا صرف تمہارے دلوں کو خوش کرنے کے لیے۔ آپ امیجن کریں کہ مسلمان بہت کم ہیں اور اتنے بڑے لشکر سے لڑ رہے ہیں، ان کو جب یہ پتا چلے لڑائی کے دوران کہ ہم اکیلے نہیں لڑ رہے، فرشتے بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو ان کا جوش اور ان کا اعتماد اور بڑھ گیا اور وہ بہت زیادہ ہمت سے لڑے۔ تو بس یہ مقصد تھا کہ تم کو خوشخبری دینی تھی تاکہ تمہارے دل مطمئن رہے اور تم لڑائی کی طرف دھیان دو، تم خوف میں نہ پڑ جاؤ بلکہ تم اطمینان کے ساتھ لڑو، ورنہ اصل تو اللہ تعالیٰ خود ہی ہر چیز پر قادر ہے، زبردست ہے اللہ، اور اللہ کے کام حکمت سے ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود ہی تمہارے دشمنوں کو کافی ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کیا چاہتا ہے اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے، لیقطع تاکہ کاٹ دے وہ طرفن ایک گروہ، من الذین لوگوں میں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم یا رسوا اور ذلیل کر دے ان کو، کبتا رسوا کرنا ذلیل کرنا ان کو، فینقلبوا تو وہ لوٹ جائیں، خائبین ناکام ہو کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ دشمن کی جڑ کاٹ دے اللہ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دشمن کو ذلیل و خوار کرے، مگر یہ اللہ کی حکمت ہے۔ یہاں پر حکیم کا جو لفظ آیا ہے، اللہ حکمت سے کام کرتا ہے، اسباب کے پردوں میں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مومنوں کے ہاتھوں سے ان کو ذلیل کیا، مومنوں کے ہاتھوں سے ان کو رسوا کیا اور ان کو شکست دی، مومنوں کو لڑنا پڑا۔ یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ بس آسمان سے معجزے کے طور پر تمام دشمن کے لشکر کو زمین پر گرا دے، کیونکہ اللہ تو وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہاں پر مسلمانوں کا بھی تو امتحان ہے نا کہ تم کیا کرتے ہو اللہ کی راہ میں، تم کتنی ہمت کرتے ہو، کتنی قربانی کرتے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے، ورنہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کو ذلیل و رسوا کرے جو دشمن ہے اسلام کے، اور اللہ نے کیا جنگ بدر میں، کیونکہ تم نے تقویٰ کیا تھا، تم نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا، اور تم نے اپنے ایمان تمہارا مضبوط تھا، تم اپنے پورے ہمت سے لڑے تھے اللہ پر توکل کر کے۔ تو یہ جو ہے اب یہاں تک ایک ٹاپک جیسے مکمل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھایا دونوں جنگوں کا ریفرنس دے کر کہ ایک جنگ میں تم کیوں ہارے، ایک جنگ میں تم کیوں جیتے، اور کس طرح سے اللہ نے تمہاری مدد کی، اور اس میں تمہارے پاس کس چیز کی کمی تھی جس میں تمہاری شکست تھی، اس میں 2 چیزوں کی کمی تھی، کس چیز کی، 2 ورڈ بار بار آ رہے ہیں، ایک صبر اور ایک تقویٰ، اور صبر اور تقویٰ کا میں نے ڈیفینیشن آپ کو بتا دی تھی کہ یہاں پر صبر اور تقویٰ کس معنی میں ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، اللہ پر توکل کرنا، صرف اللہ کا اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنا، اور اللہ سے ہی ڈرنا صرف۔ ان 2 چیزوں کی کمی تھی تو تم کو نقصان ہوا، یہ 2 چیزیں تھی تمہارے پاس تو تم کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے بھی تمہاری مدد کی اور تم کو عزت اور فتح نصیب کی۔ اب یہ بات ٹاپک ختم ہوا، اب آگے یہ اس اگلی آیت کا تعلق کس چیز سے، دیکھیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے بارے میں یہ کیوں نازل ہوئی اگلی آیت، اس کے بارے میں 3-4 احادیث ہے۔
ایک حدیث ہے امام بخاری کی، کیونکہ شان نزول اس کو کہتے ہیں کہ حدیث کن حالات میں، قرآن کی آیت کن حالات میں نازل ہوئی تھی. تو ایک حدیث ہے امام بخاری کی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ فجر کی نماز کے بعد کچھ اسلام کے دشمنوں کے لیے پر لعنت کرتے تھے، ان کے لیے بددعا کرتے تھے. کچھ ایسے حالات ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنے سے منع فرمایا کہ آپ ان کے لیے لعنت نہ کریں، ان پر اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری ہے حدیث، یہ بھی امام بخاری کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فجر کی بعد حارث بن ہشام، سہیل بن عمر اور صفوان بن امیہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو توبہ کی توفیق دے دی اور وہ لوگوں نے توبہ کر لی. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے تھے کہ اللہ کا ارادہ تھا کہ ان لوگوں کو اللہ ہدایت دے گا، اس لیے اللہ کے رسول کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرمایا کہ آپ جو تھے آپ ان پر لعنت نہ دیں، کیونکہ پھر اللہ رسول کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور وہ لوگ جن کے نصیب میں تھا ہدایت پانا تو ان کو وہ ہدایت سے محروم رہ جاتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اور یہاں پر جنگ احد سے اس کا کیا تعلق ہے؟ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ جنگ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہو گئے، آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، تو آپ بہت ہی دکھی ہوئے اور آپ کو فکر ہوئی کہ جو لوگ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں اب ان کو اللہ ہدایت کیسے دے گا کہ وہ اپنے نبی کو بھی زخمی کر دیا انہوں نے. تو یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو تھے آپ جو ہے وہ یہ نہ سوچے کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے اس آیت کا. اب میں آیت پڑھتی ہوں. لیسا نہیں ہے، لکا آپ کے لیے، من اللہ کے اس معاملے میں، اللہ کے فیصلے میں، شیئن کوئی چیز، او یا یتوب علیہم توبہ کر اللہ معاف کر دے ان کو، اللہ مہربان ہو جائے ان پر، او یا یعذبہم یا ان کو اللہ عذاب دے، فإنہم تو بے شک وہ ظالمون ظالم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے رہے ہیں یہاں پر، میں اگلی آیت بھی پڑھ لیتی ہوں پھر دونوں کا ساتھ کرتی ہوں ترجمہ. وَلِلَّهِ اللہ کے لیے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں، ما فی الارض زمین میں ہے، یغفر وہ بخش دیتا ہے، لمن یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، ویعذب وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، بخشنے والا ہے، الرحیم رحیم ہے، مہربان ہے. تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان آیت کا بارے میں 3 واقعات بتائے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مشرک یا اسلام کے دشمن سے بہت حد تک دکھی ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا کہ اللہ اب ان کو ہدایت نہیں دے گا، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دینی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا کہ آپ اس طرح نہ سوچیں کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ہی ہے، پھر اللہ نے واضح کر دیا کہ اصل ہدایت جو ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. یعنی اللہ کا ہی قانون چلتا ہے دنیا میں. چاہے اللہ کے نبی اللہ کو بہت پیارے تھے مگر ہدایت دینا لوگوں کو، اور ہدایت کس کو اللہ معاف کرے گا، کس کو اللہ بخشے گا، کس کو عذاب دے گا، یہ اللہ نے فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں شفاعت کا بھی موقع دیا ہے، لیکن اللہ کس کی توبہ قبول کرے گا کس کی نہیں کرے گا یہ فیصلہ اللہ ہی کا ہے، مگر اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحیم ہے. تو ان آیت سے ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہے. دیکھیں لفظ ہدایت صرف اللہ ہی دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں لفظ ہدایت میں نے بہت پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہدایت کے 3 معنی ہوتے ہیں. کسی کو یاد ہے شاید کہ ایک معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا کسی کو. عربی میں اگر کسی نے کسی کو کوئی راستہ بتایا وہ بھی کہا جائے گا کہ اس نے ہدایت دی. ٹھیک ہے. لیکن راستے پر چلنے کی توفیق یہ بھی ہدایت کا معنی میں استعمال ہوا ہے.
کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اسے، یعنی اللہ نے اس کو ہدایت دی، اور وہ ہدایت پر قائم رہنے کی توفیق کہ وہ جنت تک پہنچ جائے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو وہ آپ صرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ پر سے بہت محبت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ذمہ داری کیا تھی کہ لوگوں کو ہدایت کا پیغام دینا، ٹھیک ہے، ہدایت کا ہاں ماشاء اللہ، ہدایت جو ہے ہدایت کو سمجھانا، راستہ بتانا، یہ کام اللہ کے نبی کا تھا، جو کہ اللہ کے نبی نے کیا۔ لیکن اللہ نے ہدایت کے جو دوسرے دو معنی ہیں، وہ صرف اللہ ہی ان پر قادر ہے کہ کسی کو توفیق دینا، کسی کو اس پر جمع دینا کہ وہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو، زندگی ایمان کے ساتھ ہدایت کے ساتھ گزارے، اور پھر وہ جنت میں۔ تو یہاں پر ہمیں لوگوں کا عقیدہ بھی، یہاں پر عقیدے کی بھی اصلاح ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی کا بہت بڑا مقام ہے، مگر آپ مختار کل نہیں تھے، ٹھیک ہے، اللہ ہی مختار کل ہے، اللہ ہی کا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ اپنے انبیاء کو جس حد تک چاہتا ہے علم دیتا ہے، جس حد تک چاہتا ہے معجزات دیتا ہے، مگر مختار کل اللہ ہی ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بخشوا سکتے ہیں، اگر اللہ نہیں چاہتا تو یہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کی بخشش نہیں ہے، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ نے دیکھیں، یہ جو جنگ احد میں اتنے بڑے بڑے دشمن تھے، خالد بن ولید، ابو سفیان، ہند جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ کاٹا تھا، ان کی لاش کا مسئلہ کیا تھا، اور حبشی جس نے حضرت حمزہ کو چھپ کر مار دیا تھا، یہ سارے لوگوں کے نصیب میں ایمان تھا، اللہ نے ان سب کو ہدایت دی، وہ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور حبشی جو تھے وہ شہید کی موت مرے تھے بعد میں، حالانکہ وہ جو تھے انہوں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی زیادہ جو پیارے چچا تھے ان کو مارا تھا، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ تھا اس کا، مگر اللہ نے ان کو ہدایت دینی تھی تو اللہ نے ہدایت دی ان کو۔ اور ابو سفیان جو تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے وقت، ان کی بیوی ہند بھی مسلمان ہو گئی، خالد بن ولید مسلمان ہوئے، اور مسلمانوں کے بہت بڑے سپہ سالار ہوئے، اور کئی جنگوں میں شریک ہوئے، اور مسلمانوں کی بہت سی فتوحات میں ان کا نام ہے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کے کام ہے، اللہ جسے چاہے اسے بخش دے، جسے چاہے اسے عذاب دے۔ تھوڑا سا خلاصے کے طور پر بتا دوں کہ یہ اچانک سے ٹاپک مضمون بالکل بدل گیا، حالانکہ ابھی تک نجران کے وفد کے اور عیسائیوں کے ساتھ جو بھی عیسائیوں بنی اسرائیل کے پر تنقید، یہ سب کچھ چل رہا تھا۔ اب چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سارے واضح باتیں کر دی، اب مسلمانوں کو اب صحیح تنظیم ان کو سکھانی تھی کہ تم کیسے مضبوط بنو، تمہارے آس پاس جتنے بھی دشمن ہیں تو تم کو کیا کرنا ہے، تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے جس سے تم کو اللہ کی مدد آئے اور اللہ تم کو غلبہ دے۔ تو یہ کنیکشن ہے پیچھے سے۔ اور جنگ احد میں چونکہ پہلی بار مسلمانوں کو سخت نقصان ہوا، کئی لوگ شہید ہو گئے، تو یہ ایک صدمہ تھا بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے کہ ایسے کیسے ہو گیا، ہم تو مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ تو مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، پھر ہم کیوں اس بری طرح سے ہارے، یا ہمیں اتنی بری چوٹ کیوں لگی دشمنوں سے۔ جنگ احد میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کون ہارا کون جیتا، مگر مسلمانوں کو سخت قسم کا نقصان ہوا تھا مالی اور جانی طور پر، یعنی کہ کئی لوگ شہید ہوئے تھے، بہت زخمی ہوئے تھے۔ تو مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھایا، ان کی ایک غلطی کو بتایا، اور ان کی اصلاح فرمائی کہ تمہارے اندر جب تک یہ کمزوریاں ہوں گی تو تم جو ہے وہ دنیا پر غالب نہیں آ سکتے، اور اللہ کی چنی ہوئی امت ہو تم کو تو غالب آنا ہے، اس لیے تمہیں اپنے اندر سے یہ کمزوریاں دور کرنی ہے۔ تو اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سی باتیں بتائیں گے، بہت سی کمزوریاں مسلمانوں کی بتائیں گے جو جنگ احد کے وقت ہوئی، اور ان کی اصلاح فرماتے رہیں گے۔
تو یہ پیچھے سے کنیکشن تھا. اب بیچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تھوڑا سا ربا کی آیت ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں بتایا ہے. اور سود، چونکہ سود ایک لالچ ہوتی ہے، انسان کو دنیا کی لالچ اور مال کی لالچ کی وجہ سے سود کی بیماری آتی ہے. تو اور جنگ احد میں بھی ایک طرح سے جو یہ کمزوری تھی یہ مال کی محبت کی وجہ سے نظر آئی تھی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سود کا معاملہ بھی اب واضح فرما رہے اللہ تعالیٰ. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ترجمہ ہے، اے اللہ، اے ایمان والو، بڑا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. تو کہا گیا، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، نہ تم کھاؤ سود کو، اضعافاً دو گنا، مضاعفتاً کئی گنا بڑھا کر. تو یہاں پر سود کی ممانعت کی. تو سود کیا چیز ہے؟ ایک آدمی جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ ایسے دوسرے انسان کو جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا مگر اس کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اسے پیسہ ادھار دیتا ہے، اس شرط پر کہ جب وہ ریٹرن کرے گا تو اس پیسے کا منافع کے ساتھ ریٹرن کرے گا. یعنی کہ اگر $100 لیے تو 110 یا 130 یا ایسے ریٹرن کرے گا. اور اگر وہ مدت پوری ہو گئی، 1 سال کی مدت کے لیے لیا تھا، مدت پوری ہوئی تو ابھی تک اس آدمی کے پاس جس نے قرض لیا پیسے نہیں ہیں، تو اب وہ 110 یعنی کہ منافع جو تھا وہ اس کی اصل میں جمع ہو جائے گا. اور اب سود کی اب جو قرض تھا اس کی رقم 110 ہو جائے گی، اور اب اگلے مدت تک کے لیے وہ 110 پر منافع بھی کاؤنٹ ہوتا رہے گا، اور وہ اب اگلی مدت تک یہ قرضہ چلتا رہے گا. اگر اگلی مدت تک بھی پورا نہ ہوا تو پھر جو اگلی مدت کا جو نفع ہوگا وہ بھی اصل میں شامل ہو جائے گا. اور پھر اس طرح سے جو قرض کی اماؤنٹ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اب قرض دینے والا بولتا ہے مجھے ابھی چاہیے میرا سارا قرضہ، اور میں اب مزید پیسے نہیں دوں گا، مہلت بھی نہیں دوں گا. تو پھر وہ اس آدمی کی جو پراپرٹی ہے، جو بھی کچھ اس کے پاس ایسیٹس ہے وہ اس سے لے لیتا ہے اس قرضے کے بدلے. زمین، اگر اس کی زمین تھی تو زمین لے لیتا ہے، اس کا گھر تھا تو گھر لے لیتا ہے، کیونکہ اب اس میں ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو یہ سود ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ سود 2 گنا اور کئی گنا مت لو. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کم سود لے لو؟ نہیں، اضعافاً مضاعفاتاً یہ اس تاکید کے لیے کہا گیا، کیونکہ سود کا لین دین جو ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ بڑا چڑھا کے کئی گنا ہی بنتا ہے. اور زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ سود لینے والے نے اس کی ہمت ہی نہیں پڑتی تھی، اس کے پاس جمع ہی نہیں ہوتے تھے اتنے کہ قرضہ اتنا بڑا ہو جاتا تھا کہ وہ پے کر ہی نہیں سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مبالغہ یا تاکید کے ساتھ کہ اتنا بڑا چڑھا کے سود مت لو. ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوڑا سود لے لو وہ جائز ہے، نہیں، سود جو ہے وہ چاہے تھوڑا ہے یا زیادہ وہ حرام ہے. اسلام میں یہ قانون ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا پھر اس کی چھوٹی یا بڑی کوانٹٹی سب حرام ہے. شراب بھی 1 گھونٹ بھی حرام ہے اور زیادہ پینا بھی حرام ہے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، لعلکم تاکہ تم فلاح پا جاؤ. واتقوا، اور ڈرو، النار، آگ سے، التی، وہ جو اعدت، تیار کی گئی ہے، للکافرین، اس جہنم سے ڈرو، اس آگ سے ڈرو جو کہ مومنوں کے لیے نہیں تیار کی ہے، وہ کافروں کے لیے تیار کی ہے، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے. مگر سود اتنی بری چیز ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ سود لینے والے کو جہنم کی وارننگ دی کہ تم اگر سود کا لین دین نہیں چھوڑو گے تو پھر جہنم کی آگ میں جا سکتے ہو. تو تم اس آگ سے ڈرو جو کہ جس کو کافروں کہا کہ وہ کافروں کے لیے بنی ہے، کافر اس کے مستحق ہے، تم مومن ہو.
لیکن تم نے اگر اللہ کا یہ حکم نہ مانا تو یہ ایسا حکم ہے کہ اس سے انسان جہنم تک جا سکتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم نے تو مجبوری میں لیا ہے تو ہم کو کیوں گناہ ہوگا، دینے والے کو گناہ ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، جو لیتا ہے اس کو بھی گناہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ اس پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ سود سے پیسے لے کے اپنی خواہشات پوری کرتا ہے۔ وہ اگر صبر کرے، اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کسی اور ذریعے سے پوری کر دے گا، اگر ہم اللہ پہ توکل کریں تو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، کہ ہر صورت میں انسان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے قوانین ہیں، جو شریعت ہے، اس پر چلنے کی پوری کوشش کرتا رہے، تو یہ تقویٰ ہے۔ اگر انسان جو ہے وہ اس سے ہٹتا ہے، اللہ کے، اسے معلوم ہے کہ یہ کام اللہ کی نافرمانی ہے، یہ کام سنت کے خلاف ہے، پھر بھی انسان کرتا ہے، تو پھر وہ تقویٰ نہیں ہوتا، اس کے دل میں انسان کے دل میں خوف نہیں ہوتا اللہ کا کہ وہ اس کام سے بچ سکے خود کو۔ تو یہ دو چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے اللہ کا خوف اس پر اگر ہو ہر وقت، تقویٰ ہر وقت ہو دل میں، تو وہ فلاح پائے گا۔ فلاح کیا ہوتی ہے؟ کامیابی، ایسی کامیابی جو کہ بہت محنت کے بعد ملے، جیسے فارمر ہے تو بہت محنت کرتا ہے، جب جا کے اس کی فصل تیار ہوتی ہے، تو جنت بھی بہت محنت سے ملنے والی چیز ہے، اور تقویٰ آسان نہیں ہے۔ اللہ کے خوف سے انسان اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، گناہوں سے خود کو بچاتا رہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے جب وہ کر لے گا انسان تو پھر وہ فلاح پائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جنت اسے مل جائے گی انشاءاللہ، اور دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی گزارے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اطاعت کا حکم دیا، واطیعوا، اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعلکم، تاکہ تم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ تو یہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کو برابر، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو برابر ساتھ کہہ دیا کہ تم کو اگر رحم چاہیے اللہ کی طرف سے، جنت چاہیے، اچھی زندگی چاہیے، اللہ کی رحمت چاہیے، تو کیا کرو؟ تم اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کرو، اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کا ذریعہ کیا ہے ہمارے لیے؟ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارے، تو یہ اطاعت ہوگی انشاءاللہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اگر یہ کر لیں گے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ہر حالت میں ہم اللہ کے فرما بردار بن کے رہے، تو انشاءاللہ جنت ہمیں ملے گی، اللہ کی رحمت ملے گی۔ پھر سارعو، مزید کیا کرو کہ سارعو، جلدی کرو۔ سارعو کا معنی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، دوڑ لگاؤ، ٹھیک ہے، کہ جلد ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، ایسا لگے تم اتنی جلدی کرو نیکی میں، جیسے کہ تم مقابلہ کر رہے ہو لوگوں سے، جیسے تم دوڑ میں مقابلہ کر رہے ہو نیکی کے راستے میں، اس طرح سے جلدی کرو۔ الی مغفرۃ، اللہ سے بخشش مانگنے میں اس طرح سے بھاگو جیسے تم کسی ریس میں بھاگ رہے ہو، کسی سے مقابلہ کر رہے ہو۔ وجنت، اور جنت، عرضھا، اور جنت کے حصول کے لیے بھاگ دوڑ کرو، نیکیوں میں بھاگ دوڑ کرو، اللہ کے سے توبہ کرنے میں بھاگ دوڑ کرو، کیونکہ جنت جو ہے وہ آسانی سے نہیں ملے گی، سخت مشقت کرنی ہے تمہیں اس دنیا میں، اپنے اوپر کڑی نظر رکھنی ہے، اور جہاں غلطی ہو جائے فوراً سے مسلسل اللہ سے مغفرت مانگنی ہے۔ اور وہ جنت کیسی ہے؟ عرضھا، جنت کی خوبی بتائی جا رہی ہے کہ جنت ایسی ہے جس کی چوڑائی السماوات والارض، اس کی صرف چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اعدت، اور تیار کی گئی ہے، للمتقین، تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اعدت جو ہوتی ہے عدد سے ہے، یعنی کہ پورے اہتمام سے، کسی چیز کو گن گن کے کیسے رکھتے ہیں، تو اس کا ہر چیز ہم دیکھ کے رکھتے ہیں نا کہ پراپر ہے، کہیں سے کوئی چیز کمی نہیں ہے، اس طرح سے گن کے رکھی جاتی، اسی طرح اس کو گن کے اور بالکل پورے اہتمام سے تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کن لوگوں کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے۔
تو تقوی والے جو ہے کون ہے؟ جو کہ بھاگتے ہیں مغفرت کی طرف بھاگتے ہیں، غلطی ہوئی فوراً معافی مانگ لی اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور نیکی کے کاموں کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو جنت کے بارے میں یہاں پر کہا گیا کہ جنت کی صرف یہاں چوڑائی بتائی گئی ہے، لمبائی نہیں بتائی۔ تو اس کی چوڑائی اور لمبائی دونوں برابر ہے، اور یہ جنت جو ہے وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے برابر اس کی جنت کی چوڑائی، اور سب سے اونچی جگہ جنت فردوس ہے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث ہے کہ تم اللہ سے جنت فردوس کا سوال کرو، اللہ کے عرش کے نیچے ہے، یعنی جو جنت فردوس ہے اس کا جو چھت ہے وہ وہاں پر اللہ کا عرش ہے۔ الذین، وہ لوگ، اب یہ متقین کی صفت بتا رہی ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں متقین، جن کے لیے جنت تیار کی ہے۔ جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی ہمیں متقین کی صفت بتائی گئی تھی، تو یہاں پر کچھ اور صفات بتائی جا رہی ہے۔ الذین، وہ لوگ، ينفقون، خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشحالی میں، سرا سرور سے خوشی، ٹھیک ہے، سرور خوشی ہوتی ہے، سین را، تو خوشی انسان خوشحال ہوتا ہے، اس کو پیسوں کی فراوانی ہوتی ہے، تو اس وقت سرا ہے خوشحالی، ضرا جو ہے وہ تنگی ہے، ضرر سے ہے، تکلیف میں ہے انسان، مالی پریشانی بھی تو انسان کو تکلیف میں ڈالتی ہے۔ تو انسان جو ہے وہ، اگر وہ لوگ متقی کیا ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ خوشحالی میں ہو چاہے وہ تنگ دستی میں ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تنگ دستی میں تو انسان کو خود مال اس کے پاس نہیں ہوتا، مال کے لیے پریشان ہوتا ہے، تو کیسے خرچ کرے؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کوانٹیٹی نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کا حال دیکھتا ہے، ہماری نیت دیکھتا ہے۔ تو اگر انسان کے پاس تنگ دستی ہے تو ایک کھجور بھی اگر انسان صدقہ کرتا ہے، یا اگر کچھ نہیں تو اپنے اخلاق سے، اپنے قوت سے، اپنی جسمانی قوت سے، اپنی ذہنی قوت سے انسان دوسروں کے لیے مدد کر دیتا ہے، یا پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اچھی طرح سے مسکرا کے کسی کو ویلکم کر سکتا ہے، خندہ پیشانی سے مل سکتا ہے، اس میں بھی اجر و ثواب ہے، وہ بھی صدقہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مسکرا کر ویلکم کرے۔ اور کیونکہ جب انسان کسی دوسرے انسان کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتا ہے، ایک ویلکمنگ مسکراہٹ دیکھتا ہے، تو اس سے دوسرے انسان کو خوشی ملتی ہے، تو یہ خوشی جو اس کو ملی یہ بھی صدقہ ہے جو ہم نے کیا۔ تو صدقے کے لیے انسان کے لیے ضروری نہیں کہ ڈھیروں مال ہو، اللہ تعالیٰ نیتیں دیکھتا ہے۔ تو متقی کیا کرتا ہے؟ ہر حال میں وہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ کرتا رہتا ہے۔ اور پھر اس کی دوسری خصوصیت کیا ہے کہ وہ کاظمین الغیظ ہوتے ہیں، وہ غصے کو کنٹرول میں رکھنے والے ہوتے ہیں، غصے کو پینے کی خصوصیت ہوتی ہے اس میں۔ تو غصہ جو ہے ایک بہت بری چیز ہے۔ دیکھیں غصہ انسان کی فطرت میں ہوتا ہے، ہر انسان میں مختلف جذبات ہوتے ہیں، تو غصہ بھی انسان کے جذبات میں فطری چیز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن غصے کے جس انسان کو اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہے، وہ پھر اس کی عقل چلی جاتی ہے، پھر وہ شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کی جو سوچ ہے، سمجھ ہے، عقل ہے، اس کو بچاتی ہے گناہوں سے، برے کام سے، غلط کام کرنے سے، زیادہ زیادتی کرنے سے۔ لیکن جس آدمی کو اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہوتا، اس کی عقل اس وقت کام نہیں کر رہی ہوتی ہے، تو وہ پھر غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ تو غصے سے دیکھیں، ایک تو کچھ انسان ہوتے ہیں جو کہ بس ان کی طبیعت میں غصہ ہوتا ہے، ابھی بات ہوئی، کچھ نہیں ہوئی اور ان کو غصہ آ گیا، پھر ایسے انسان جو ہے وہ ان کا غصہ کسی طرح اترتا بھی نہیں ہے، اور وہ دوسروں پر ان کے غصے کا شر دوسروں پر اترتا ہے، غصے سے دوسروں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے ان کے غصے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ظاہری بات ہے کہ بہت زیادتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پسند نہیں ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ انسان غصے میں خود غصہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر جاتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ایک انسان غصہ بس اس کے نفس کے خلاف کوئی بھی بات ہے اس کو غصہ آ جاتا ہے، وہ تو بدترین غصہ ہوتا ہے کہ انسان ہر وقت وہ غصے، لوگ ڈرتے ہیں اس کے شر سے کہ بھائی اس آدمی کو مت چھیڑو، اس کو غصہ آ جاتا ہے اور پھر وہ حد سے باہر چلا جاتا ہے۔
تو انسان پر زیادتی ہو بھی رہی ہوتی ہے تو وہ بھی بعض اوقات جیسے شوہر بیوی کا معاملہ ہوتا ہے، گھر میں کوئی گھر کا ایسا فرد ہوتا ہے، اب دوستوں میں کوئی ایسا ہوتا ہے، دوستوں میں تو خیر انسان پھر چھوڑ دیتا ہے ایسے لوگوں کو، لیکن اب بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اب ایسے بندے کے ساتھ رہنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کا غصہ ایسا ہے کہ بات ہوئی نہیں ہوئی اور اس کا غصہ بڑھ گیا، تو ایسے یہ انسان اپنے شر سے دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، تو یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ یہ انسان کو کسی بھی صورت میں دعا مانگنی چاہیے، اپنے آپ کو بہت سی چیزیں حدیث میں ہمیں بتائی گئی ہے کس طرح سے غصے کو کنٹرول کرے، بسم اللہ پڑھے، وضو کرے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اس وقت وہاں سے چلا جائے، یعنی غصے کو کسی بھی طرح سے اپنے کنٹرول کرو۔ وضو کرنے سے بھی غصہ چلا جاتا ہے، تو مگر دوسرا غصہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں نے ہم غصہ کرنے والے نہیں ہیں، مگر دوسرے ہمارے ساتھ ایسی زیادتی کر بیٹھتے ہیں کہ ہمیں غصہ آتا ہے، تو اب آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ والعافینا، وہ درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، عن الناس، لوگوں سے، یعنی لوگوں نے اب ان کے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ ان کو غصہ آ گیا تو وہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ کیا ہر وقت معاف کر دینا چاہیے؟ تو دیکھیں یہاں پر حکمت سے انسان کام لے، مگر ہر حال میں اپنے غصے کو آؤٹ آف کنٹرول نہ ہونے دے۔ کسی نے ہم کو تنگ کیا اور ہمارا غصہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تو پھر یہ ہم زیادتی کر سکتے ہیں اپنے غصے کی وجہ سے، لیکن ہمیں غصہ تو ہے لیکن ہمیں کنٹرول نہیں لوز ہونا چاہیے۔ پھر انسان معاملات کو دیکھ کے معاملہ کرے کہ سامنے والا کیا وہ عادتاً ہر وقت ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے، تو پھر اس کی اصلاح کا طریقہ ڈھونڈے۔ اگر کسی سے غلطی ہو گئی اور اتفاقاً کچھ غلط کام ہو گیا ہے، اس کی انٹینشن نہیں ہوتی ہے ایسا کرنے کی، تو انسان پھر اسے معاف کر دے۔ اور معاف کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ بس دل میں بھرا ہوا ہے، بس سارا غصہ سارا دل میں بھرا ہوا ہے، ہر وقت بوئل ہو رہے ہیں، لیکن اوپر سے اس کو کچھ نہیں کہا، نہیں، وہ معاف کرنا نہیں ہوتا۔ معاف کرنا ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دل بھی صاف ہو جائے، ہمیں اس بات کو دل سے بھی معاف کر دیا اور بظاہر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا، وہ عفو ہوتا ہے۔ ہر صورت میں انسان کو غصے کے شر سے، غصہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ تو دیکھیے احسان یہاں پر کیا ہے کہ انسان نے اپنے شر سے بھی محفوظ رکھا، جب اس کو غصہ آیا کسی پر، اس کی نیچر میں غصہ ہے جلدی سے، تب بھی وہ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھتا ہے۔ کوئی زیادتی بھی ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے تب بھی ہم اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھ کے پراپر ایکشن کرتے ہیں، اور کسی نے غلطی سے کیا تو اسے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ سارے کام بڑی ہمت کے کام ہے، ٹھیک ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے، محسن کر سکتا ہے اس کو۔ ایک انسان جو احسان کے درجے پہ کام کرنا چاہتا ہے، جس کا اخلاق احسان کے درجے پر ہے، جو اللہ سے کو خوش کرنا چاہتا ہے کہ ہر حال میں ٹھیک ہے مجھے میرے اللہ سے معاملہ ہے تو میں اپنے اللہ کے لیے اس چیز کو میں برداشت کر لیتا ہوں، اس تکلیف کو یا اس میری کمزوری کو، تو یہ احسان کا درجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتوں کی حقیقت پر میں قسم کھاتا ہوں۔ نمبر 1، صدقہ کرنے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے بتائی کہ اگر انسان صدقہ کرتا ہے تو یہ مت سوچے کہ میرا مال کم ہو جائے گا، کیونکہ صدقے سے مال میں برکت آتی ہے، کم کبھی نہیں ہوتا۔ پھر معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ انسان کے پاس طاقت ہے بدلہ لینے کی، ٹھیک ہے، کسی نے زیادتی کی، انسان کے پاس طاقت ہے بدلہ لینے کی، مگر وہ اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کی عزت بڑھاتا ہے۔ پھر جو اللہ کے لیے تواضع اور انکساری سے کام لے، اللہ تعالیٰ اسے سربلند کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں والذین، اور وہ لوگ، اذا، ابھی متقین ہی کی صفات بتا رہے اللہ تعالیٰ، پہلے بتائی کہ وہ خرچ کرتے ہیں اور غصے کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اب یہاں بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں میں اور کیا خصوصیت ہے، والذین، وہ لوگ، اذا فعلوا، جب وہ کر بیٹھتے ہیں، فاحشۃ، بے حیائی،
او ظلموا یا ظلم کر بیٹھتے ہیں انفسہم اپنے نفسوں پر ذکروا تو وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو فاستغفروا تو وہ پھر بخشش مانگتے ہیں لذنوبہم اپنے گناہوں کے لیے. تو دیکھیں یہاں دو چیزیں بتائی ہیں کہ انسان جو ہے متقی ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، اللہ کا ڈر بھی رکھتا ہے، کیونکہ یہاں متقین کی صفات بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ انسان کمزور ایسے گناہ ہو جاتے ہیں، فاحشہ کے لیے یہاں پر عام گناہ مطلب لیا گیا ہے، صغیرہ گناہ، اور ظلم سے کبیرہ گناہ لیا گیا ہے مانی. تو اب چاہے چھوٹا گناہ چاہے بڑا گناہ، ان سے انسان ہونے کی حیثیت سے انسانوں سے گناہ ہو جاتے ہیں. انسان کمزور ہے، اگر گناہ ہو جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور فوراً سے بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی. ٹھیک ہے. تو گناہ ایز انسان ہو کے ناطے گناہ ہو جاتے ہیں، مگر وہ گناہ ہوتے ہی نادم محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہمیں بتاتا ہے کہ یار یہ بہت غلط ہو گیا، اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو فوراً اللہ کی طرف جو پلٹتے ہیں یہ متقی ہوتے ہیں، یہ تقوی والے ہوتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بہت بڑا کرم ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ متقی وہ ہوتے ہیں جو کبھی گناہ نہیں کرتے، تو ہم سب مر جاتے، ہم سب پھنس جاتے، کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں جس سے گناہ نہ ہوتا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا سختی نہیں کی ہم سے کہ تم اگر متقی ہو، جنت چاہتے ہو تو کبھی گناہ نہ کرو. نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہ ہو جائیں گے، غلطی ہو جائے گی، مگر تم بڑے بڑے گناہ بھی ہو جائیں گے، مگر تم فوراً سے معافی مانگ لو تو تم ابھی بھی متقی کے اس درجے پر ہو. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بہت بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین کے درجے سے نہیں گراتا. دیکھیں بندے معاف نہیں کرتے انسان کو. ایک انسان نمازی ہے، بظاہر بہت دیندار ہے، اب اس سے کوئی غلطی ہوئی تو فوراً باتیں ہوں گی کہ دیکھو نمازی ہو کے اور دیندار بن کے کیسے کام کیا اس نے. ٹھیک ہے، وہ بندے اس کو کبھی نہیں معاف کریں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً معاف کر دیتے ہیں اگر بندہ پلٹتا ہے اللہ کی طرف اور اللہ سے توبہ کر لیتا ہے سچے دل سے. اور توبہ کا یہ مطلب نہیں کہ اب کبھی اس سے گناہ نہیں ہوں گے، کیونکہ گناہ انسان سے ہوتے رہتے ہیں، چاہے آپ 1000 بار توبہ کرو تب پھر بھی انسان سے گناہ ہوتے ہیں. تو گناہ ہو اور تم فوراً پلٹو اللہ کی طرف، فوراً معافی مانگو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ومن یغفر، کون ہے جو معاف بخش دے گا ذنوبا گناہوں کو، الا اللہ، اللہ کے سوا کون بخشے گا. کون اتنے بڑے بڑے گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں، پھر اللہ سے معافی مانگتے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. بندے تو اتنی جلدی معاف نہیں کرتے، حالانکہ بندوں سے بھی پیچھے یہی کہا نا کہ تم بھی معاف کر دو لوگوں کو، کیونکہ اللہ بھی تمہیں معاف کرتا ہے. تو کسی قصور کو ساری زندگی پکڑ کے مت بیٹھو. جیسے ہی تم دعا کرو کہ اللہ تمہارے دل سے اس کا غم دور کر دے، مگر اس کی چیز کو دل میں پکڑ کے مت بیٹھو. دیکھیں بعض اوقات ہمارا دل بہت دکھتا ہے تو ہم اس انسان کے بارے میں برے برے خیالات آتے ہیں ہمارے دل میں، ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو بددعا دیں یا ہم کیا کریں، بس کسی طرح سے ہمارا زخم ہلکا ہو. کیونکہ انسان بعض اوقات انسانوں کو بہت ہرٹ کر دیتے ہیں. مگر ایسے میں اگر اللہ ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم اتنا تڑپنے کے بجائے اپنے اللہ کی طرف بھروسہ کر لیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ میرے دل سے اس تکلیف کو دور کر دے، اس بندے کو ہدایت دے کہ وہ ایسے کام نہ کرے. تو انشاءاللہ یہ محسنوں کا درجہ ہے اس کام میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنائے. صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب ہم پر یہ معاملہ آتا ہے کہ ہمارا دل دکھتا ہے تو تڑپ جاتے ہیں ہم، کسی طرح سے ہمیں صبر نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے والا بنائے اور اللہ پر بھروسہ کرے. کیونکہ مومن جو ہے وہ اس کا معاملہ ہر معاملے میں اللہ سے ہوتا ہے، اس کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ وہ چیزیں بھی جانتا ہے جو میں نہیں جانتی، میرے اندر کی برائیاں بھی اللہ جانتا ہے کہ میں نے کیا برائی کی جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا، وہ بھی اللہ جانتا ہے. تو انسان اپنے لیے بھی معافی مانگے اور اس بندے کے لیے بھی معافی مانگے جس سے تکلیف پہنچی ہے.
تمہیں اللہ معاف کرتا ہے تمہارے گناہوں کو، تو تم بھی بندوں کو معاف کر دیا کرو اور اللہ سے بخشش مانگ لیا کرو، اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی۔ پھر ولم یسروا، اور نہیں وہ اصرار کرتے، علی اوپر، ما فعلوا، جو انہوں نے کر لیا ہوتا ہے گناہ، جو ان سے غلطی ہو جاتی ہے ایک بار، تو پھر یہ متقی لوگ کیا کرتے ہیں، اصرار نہیں کرتے، اس پر جم نہیں جاتے۔ دیکھیں جمنا کیا ہوتا ہے گناہ پر، انسان غلط کر کے پھر تعویلیں کرے، پھر ایکسکیوزز دے کے، لو یہ ایسے ہوا تھا اس لیے میں نے ایسے کیا، یہ بات تھی اس وجہ سے یہ کیا، وہ ہزار بہانے بنائے گا، لیکن وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہاں میری غلطی تھی، توبہ نہیں کرتا، وہ اصلاح نہیں کرتا۔ اس لیے اصرار مت کرو، جم کر مت رہو، جو کچھ ہوا، ولم یسروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی اشارہ دے دیا کہ انسان کے اندر تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز میں نے غلط کی ہے، ٹھیک ہے، وهم یعلمون، وہ جانتے ہوتے ہیں میں نے غلطی کی ہے، لیکن وہ بازد ہوتے ہیں کہ میری غلطی نہیں ہے، میں نے اس وجہ سے یہ کام ہوا ہے۔ تو یہ ہم بندوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، بندوں کے معاملے میں بھی ہمیں اصرار نہیں کرنا، غلطی ہوئی تو اپنے اندر جھانکو، میں نے کیا غلط کیا تھا، کچھ غلط ہو گیا تو سوچو میری کہاں غلطی تھی اور اپنی اصلاح کرو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سے معاملہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے مرضی کے خلاف بات ہو گئی، کوئی گناہ کا کام ہو گیا، تو اب بھی تمہارے دل کو جھانکو کہ میں نے کیا کیا ہے، کیوں، مطلب میں اس مقام پر کیسے پہنچ گیا، اور اپنی گناہ کو، اپنی غلطی کو مان لو۔ اللہ تعالیٰ سے بھی ایکسکیوزز مت کرو اور بندوں سے بھی ایکسکیوزز مت کرو، اور اصرار مت کرو اس کام کو۔ پھر اگر تم جب تک غلطی نہیں مانو گے، توبہ نہیں کرو گے، تم اس گناہ کو کرتے رہو گے، صاد را، اصرار کرنا سے مطلب تم جمے رہو گے اس چیز پر، تم بار بار کرتے رہو گے۔ تو یہ بہت ہی اہم یہاں سبق ہے ان آیات میں۔ اگر ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس میں سے کچھ باتیں سیکھیں اور اس کو ہم اپنے عمل میں لائیں، کیونکہ یہ ہر انسان ان چیزوں سے گزرتا ہے، تو ہم صرف پڑھنے کے لیے، صرف علم حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، ہم قرآن اور حدیث سے اپنی زندگی کو روشن کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم اپنے ان چیزوں سے سیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں شامل کر لے۔ اللہ پھر ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ سے مغفرت مانگ لی، اس نے اصرار نہیں کیا۔ اصرار کا کیا مطلب ہے؟ اصرار نہ کرنے کا کہ اللہ سے توبہ کر لو، بندوں کا معاملہ ہے تو بندوں سے توبہ کر لو، یہ اصرار نہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے گناہ پر جمنا نہیں ہے۔ جس نے اللہ سے مغفرت مانگ لی، اس نے اصرار نہیں کیا، چاہے وہ دن میں 100 بار گناہ کا ارتکاب کر لے، ٹھیک ہے۔ تو بار بار بھی اگر انسان کمزور ہے اور بار بار گناہ ہو رہا ہے، پھر بھی بھاگ کے اللہ سے معافی مانگے۔ دیکھیں امام احمد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے اپنے رب سے کہا، تیری عزت و جلال کی قسم، میں بنی آدم کو جب تک اس کی سانس چلتی رہے گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا، میری عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے مغفرت چاہتے رہیں گے میں ان کو معاف کرا۔ پھر دوسری حدیث ہے، جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے مغفرت مانگتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ انہی کا بدلہ، یعنی انہی لوگوں کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔ یہ ترجمہ ہے اس کا، رننگ ٹرانسلیشن۔ اچھا، آج کی آیت جو ہے وہ ایکچولی پیچھے سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ آیت 133 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ تو یہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی تھی کہ ایک مسلمان کبھی یہ سکون میں نہیں ہوتا کہ میں جو ہوں وہ بس ہدایت یافتہ ہو گیا ہوں اور اب میں جنت کے راستے پہ چل رہا ہوں
اور جنت میرا انتظار کر رہی ہے، وہ اس چکر میں نہیں ہوتا، وہ اس اعتماد میں نہیں ہوتا، اس سکون میں نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان مسلسل اپنے اندر ایک بے چینی ہوتی ہے، ایک پریشانی ہوتی ہے کہ مجھ سے، اب اس کو اپنی خطائیوں پر، اپنی غلطیوں پر نظر ہوتی ہے کہ مجھ سے یہ بھی غلطی ہو گئی، مجھ سے وہ بھی غلطی ہو گئی، اور وہ اللہ سے مسلسل مغفرت طلب کر رہا ہوتا ہے، وہ طرف مسلسل وہ اسے احساس ہوتا ہے کہ میں چاہے کتنا بھی کوشش کروں، مجھ سے مسٹیکس ہو رہی ہیں، مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، اور وہ بالکل سکون میں نہیں ہوتا کہ بس میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ، اب مجھے میرے اور جنت کے راستے میں کوئی چیز نہیں ہے، اور اب میں سکون اور امن سے زندگی گزاروں۔ وہ مسلمان کا ایمان پکا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ حالت جو ہوتی ہے وہ ایک منافق کی ہوتی ہے۔ مسلمان ہمیشہ اللہ کے خوف اس کے دل میں ہوتا ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، اور جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اتنا زیادہ وہ پریشان ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھاگو دوڑو، یعنی آسان، بالکل یہ نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے مغفرت مانگ لینا ہے اچھا ہے، نہیں، بھاگو دوڑو، بالکل جیسے تم ایک ریس میں ہو اس طرح سے ایک دوسرے سے آگے بھاگو کہ اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے۔ اور یہ ایکچولی کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا راستہ ہے جس میں انسان مسلسل کانشیس ہوتا ہے اور اللہ سے مغفرت مانگتا رہتا ہے، وہ جنت کا راستہ ہے۔ تو اس جنت میں داخل ہونے کے لیے تم کو دوڑنا ہے، بھاگنا ہے، تم کو تسلی سے آہستہ آہستہ نہیں چلنا یا بالکل لاپرواہ نہیں ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ جنت ایسی ہے کہ وہ بہت ہی اچھا بدلہ ہے جو کہ متقین ہے، جو تقوی والے۔ یہ آیت 33 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ پھر آیت 134 اور 35 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ متقین کی صفات کون سی ہے، کیونکہ 133 میں فرمایا کہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، تو اب متقین کون ہے؟ تو ان کی صفات بتائی تھی، یہ آیت ہم کر چکے ہیں لاسٹ ویک، کہ وہ آسانی میں ہو چاہے سختی میں ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر نمبر 2 صفت یہ بتائی تھی کہ مسلمان جو متقی ہے وہ اپنے غصے پر قابو رکھتا ہے، یعنی کہ اپنے شر سے دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے۔ پھر لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، خود سے تو غصہ نہیں کرتے، لیکن لوگ اگر کوئی ایسی بات کر دے جس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر بھی درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ ایک تقوی والا جو ہے وہ لوگوں سے اس لیے درگزر کرتا ہے کہ آج میں لوگوں کو معاف کروں گا تو اللہ مجھے معاف کر دے گا، کیونکہ میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں، اگر لوگ میرے ساتھ کچھ غلط کر جاتے ہیں تو میں بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہوں، اور اللہ مجھے اللہ سے امید ہے اللہ مجھے معاف کرے گا، تو میں بھی اللہ کی خاطر لوگوں کو معاف کرتا ہوں۔ پھر جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے، دیکھیں مسلمان یہ نہیں ہوتا کہ وہ پرفیکٹ ہو جاتا ہے، اب کلمہ پڑھ لیا اب وہ پرفیکٹ بن گیا، اب وہ گناہ نہیں کرے گا، نہیں، انسان کی نیچر میں ہے کہ اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، انسان کے بھول سے بھی ہو جاتے ہیں، جان بوجھ کر بھی ہو جاتے ہیں، اس کے نفس کی کمزوری کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، تو گناہ ہوتے ہیں، مگر وہ کیا کرتے ہیں، فوراً گناہ ہو گیا بے چین ہو کر فوراً اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ سے گناہ کی اخلاص کے ساتھ معافی مانگتے ہیں، اپنی نیت کرتے ہیں کہ وہ اب ایسا گناہ نہیں کریں گے، لیکن پھر دوبارہ بھی گناہ ہو جاتا ہے تو پھر بھی فوراً گناہ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، تو استغفار کی کثرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ جانتے بوجھتے برے کاموں پر اڑ نہیں جاتے۔ اب ہم یہ آج کا سبق ہے ہمارا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات ہمیں بتائی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مغفرت کی طرف دوڑنے کا بتایا، اور پھر اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر متقی بن گئے تم تو متقین کی جزا کیا ہے، وہ جنت ہے۔ اب یہاں ہم آج کی آیت پر آ رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولئک، یہی لوگ، جزاؤہم، بدلہ ہے ان کا مغفرۃ، بخشش، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، ان میں،
ونعما اور کتنا اچھا ہے اجر العاملین عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں بتایا کہ اگر متقی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مغفرت حاصل ہوگی۔ اب مکمل گناہ سے، حالانکہ ہر وقت گناہ سے معافی مانگنے والے بھی مکمل گناہ سے پاک صاف نہیں ہوتے، جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے تو اللہ ان کو پھر پاک کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی جو بھی باقی چیزیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، ان کو بالکل گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرماتا ہے۔ لیکن خلاصہ اس آیت کا کیا ہے کہ جنت کا داخلے کے لیے ہمیں اپنی ذات، اپنی عادتوں اور اپنے افعال اور اپنے اعمال پر کڑی نظر رکھنی ہے، ٹھیک ہے، اور انفرادی اصلاح کرنی ہے اپنی، اور اجتماعی ہمارے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے۔ اور اگر ہمارے دل میں جنت میں جانے کی خواہش ہے تو ہم کو ضروری ہے کہ ہم قرآن میں جب بھی متقین کی صفات کا ذکر آئے تو ان کو ہم غور سے سنیں، اور اپنے اندر ان کو اپنے اندر دیکھیں کہ میں کہاں ہوں، میرے اندر ان خصوصیات میں سے کون سی خصوصیات میں کمی ہے، اور انسان اپنا اصلاح کرتا رہے، کیونکہ جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بتایا ہے کہ تقوی والوں کے لیے جنت ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنائے، متقی لوگوں میں شامل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود تعریف فرما رہے ہیں کہ کتنا اچھا اجر ہے، کتنا اچھا اجر ہے ان لوگوں کا، یہ ونعما اجر العاملین، ان عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا اجر ہے، یعنی کہ انسان کے اعمال کے بغیر انسان جنت جو ہے وہ جنت یوں ہی نہیں مل جانی ہے، ہمیں عمل کرنا ہے، اور پھر ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ ہمارے اعمال جو ہے وہ انف بھی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے، کیونکہ ہمارے اعمال سے ہم کیا کریں گے، ہم اللہ کے قریب ہوں گے اور اللہ کو راضی کریں گے، اور جب اللہ ہم سے راضی ہوگا تو اپنی رحمت سے ہمیں جنت دے گا، کیونکہ جنت جو ہے وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ کسی کے عمل، کوئی کہے کہ میرے عمل کا بدلے میں مجھے جنت اللہ دے دے، اگر ہم یہ کہتے ہیں اللہ میں نے بڑے نیک اعمال کیے تو میرے اعمال کے بدلے میں جنت دے، تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، کیونکہ ہمارے اعمال جو ہے وہ چاہے ہم ساری زندگی بھی سجدے میں گزارے اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں اس کے بدلے میں جنت مل جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد، تحقیق، خلت، گزر چکی، خلا سے ہے خالی ہو جانا، یعنی کوئی چیز خالی کب ہو جاتی ہے، جب اس میں جو چیز وہ تھی وہ ہٹ جاتی ہے، چلی جاتی ہے، تو گزر چکی من قبلکم، تم سے پہلے، سنن، کئی امتیں، فسیرو، پھر چلو پھرو، فی الارض، زمین پر، فانظرو، پھر دیکھو، کیفا، کیسا، کہنا تھا، ہوا، عاقبت، انجام، المکذبین، جھٹلانے والوں کا، کافروں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم جو ہو بہت پھولو مت کہ تمہیں کامیابی مل گئی، ٹھیک ہے، اور تم جو ہو بہت بلندی پر جا رہے ہو، تمہارے اندر بہت قوت ہے، تم اپنے قوت کے نشے میں تم نے اپنے نبی کو بھی زخمی کیا، تم فوج لے کر لڑنے آئے، تو تم یہ مت سمجھو کہ تم جو ہو وہ غالب آ جاؤ گے، یا تمہاری قوت اتنی ہے کہ تمہیں اپنی قوت پر ظلم مت کرو تم، کیونکہ یہ تم دیکھو کہ تم سے پہلے تم سفر کرو، زمین پر گھومو پھرو اور دیکھو کہ تم پچھلی قوموں کے آثار دیکھو، وہ قومیں تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت طاقت دی تھی، قد خلت من قبلکم، تم سے پہلے گزر چکی، سنن، کئی امتیں، سنن کے کئی معنی ہوتے، تو یہاں پر سنن جو ہے وہ امتیں، کچھ قوموں کے معنی میں ہے کہ تم سے پہلے کئی قومیں گزر چکی، فسیرو، پھر چلو پھرو، فی الارض، زمین پر، فانظرو، پھر دیکھو، کیفا، کس طرح ہوا، عاقبت المکذبین، انجام جھٹلانے والوں کا، تو قریش سے کہا جا رہا ہے کہ تم جو سفر کرتے ہو، قافلوں میں جاتے ہو، اور تم جب یہ لوگ سفر کرتے تھے تو
وہ ان مقامات پر گزرتے تھے جہاں سے قوم سمود جو قوم لوط پر عذاب آیا تھا، وہ سارے جگہوں سے وہ گزرتے تھے سفر میں، اور ان کی ہسٹری کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم ان قوموں کے جا کر دیکھو، چلو پھر اور ان کی حالت دیکھو، وہ تم سے زیادہ مضبوط تھی، وہ تم سے زیادہ اللہ نے انہیں قوتیں دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انبیاء بھیجے تو انہوں نے ان انبیاء کو جھٹلایا، ان کے قتل کے در پہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کیا اور ان انبیاء کو بچایا تھا۔ تو تم اپنے انجام کی فکر کرو کہ تم یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہو گئے ہو، تم مسلمانوں کے دشمن ہو گئے ہو، تو تم کوئی یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ کی پکڑ سے بچے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، ایک طرح سے یہ دھمکی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاذا، یہ بیان ہے، اللہ تعالیٰ بیان کرے، اور بیان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کس لوگوں کو بتائے، لوگوں کو وارننگ دے، لوگوں کو سمجھائے، تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں للناس، لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں مسلمانوں کو بھی سمجھاتا ہے اور کافروں کو بھی سمجھاتا ہے، جیسے کہ یہاں پر قریش کو دھمکی دی گئی، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بیان ہے، اللہ تعالیٰ تم کو نہ سمجھا رہا ہے، تو اس سے لوگ سمجھتے ہیں یا نہیں، لیکن اس سے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ ہدن، ہدایت ہے، وموعظۃ، نصیحت ہے، للمتقین، جو تقوی والے ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، وہ عبرت لیتے ہیں ایسی باتوں سے، اور وہ اپنے نصیحت لے کر اپنی اصلاح کرتے ہیں اور ہدایت حاصل کرتے ہیں کہ سیدھے راستے پر چلتے ہیں۔ لیکن جو لوگ صرف ایک کان سے سن کے وہ دوسری کان سے نکال دیا، تو ان کو پھر اللہ کی ان ہدایات کا کوئی فائدہ نہیں ملتا، جس طرح سورہ بقرہ میں کہا گیا تھا کہ ہدن للمتقین، قرآن جو ہے وہ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو سننا نہیں چاہتا، جو دیکھنا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ عرب تھے، یہ سمجھتے تھے قرآن کو، یہ ان کی زبان میں قرآن نازل ہو رہا تھا، تو ان کو ہر بات کی سمجھ آتی تھی، لیکن وہ نصیحت نہیں پکڑتے تھے۔ لیکن متقی لوگ اس سے نصیحت پاتے ہیں، اور متقی لوگ ہدایت پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں ہے، قرآن کی آیت ہمارے لیے بھی ہے، تو ہم جب پڑھتے تو ہمیں اس سے نصیحت پکڑنی ہے، ہمیں عبرت پکڑنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی باتیں ہمیں کرنے کا حکم دے اور جن باتوں سے ہمیں بچنے کا حکم دے، تو ہمیں نصیحت پکڑنی ہے۔ اگر ہم متقی ہیں تو ہمیں غور کرنا ہے کہ میں قرآن کو جب سنتی ہوں، پڑھتی ہوں، مجھے نصیحت کی جاتی ہے، تو یہ نصیحت میرے کتنے کام آتی ہے، میں کتنا اس کے اوپر عمل کرتی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہے، ولا تہنوا، نہ تم سستی کرو، وہن سے ہے، ولا تحزنوا، اور نہ تم غم کرو، وانتم، اور تم ہی الاعلون، تمہیں بلند ہونے والے ہو، ان کنتم، اگر ہو تم مؤمنین، اگر تمہارا ایمان سچا ہے تو تم ہی غالب آنے والے ہو۔ اب دیکھیں اس آیت کا میں کیا مقصد ہے، چونکہ جیسا کہ ہم جانتے کہ جنگ احد میں مسلمان جو تھے وہ ہار گئے تھے، اور جب ہارے تو ان کے دل بہت ہی ٹوٹ گئے، بہت سے کمزور ایمان والے سوچنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم تو اللہ کے لیے لڑنے کے لیے نکلے تھے، اللہ کے دین کے لیے لڑنے نکلے تھے، اور ہم کیسے ہار گئے۔ اور وہ ڈپریشن، جیسے جب انسان دیکھیں، جب انسان ڈپریشن میں آ جاتا ہے، جب اس کو صدمہ بہت زیادہ اس کو گھیر لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سے انسان کے اندر ایک سستی آ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں وہ کچھ کام، دنیا کے بھی کام نہیں کر سکتے، وہ بس دنیا سے الگ ہو کے ایک جگہ بس بیٹھے رہتے ہیں، جتنا زیادہ ڈپریشن ہے اتنا وہ وڈرون ہو جاتے ہیں دنیا سے۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان اس غم میں رہے، حالانکہ ان کو بہت بڑا صدمہ ہوا تھا، ان کے 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے، ان کو جانی مالی ہر طرح کا نقصان ہوا تھا، اور ایک جیسے ان کے انا کو بھی ٹھیس پہنچی تھی کہ ہمیں، کیونکہ منافق اور کافر نے اس فتح کا بڑا شور مچایا تھا، بڑا ان کو گھمنڈ ہوا تھا کہ لو، یہ مسلمان تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر ہم غلبہ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ بدر کی جب فتح ہوئی تھی تو سب کو یہ ہو گیا تھا کہ مسلمان ایسی قوم ہے جس پر غلبہ نہیں حاصل کر سکتے ہم، کہ مٹھی بھر لوگوں نے
اتنی بڑی فوج کو اس طرح سے ہرا دیا اور اتنا نقصان پہنچایا، تو ڈر گئے تھے سب. لیکن جنگ احد کے بعد ایک دم سے مسلمانوں کے دشمن پھول گئے کہ لو یہ کیسا ہار کے آئے ہیں. یہ سارے لوگ پھر مسلمانوں سے کیا کہہ رہے تھے کہ دیکھا تم سے ہم کہتے تھے کہ تم بھی مت لڑو، اس طرح سے لڑنا بیوقوفی تھی، مگر تم نے ہماری بات نہیں مانی. تو یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے بہت ہی مشکل تھی برداشت کرنا. ان کے دل ٹوٹ رہے تھے اور ان کے اندر کمزوری آ رہی تھی، ڈپریشن آ رہا تھا، صدمہ ان کو گھیرے ہوئے تھا. اور جب صدمے سے انسان جو ہوتا ہے وہ سست اور ہمت ہار دیتا ہے، انسان بزدل بن جاتا ہے، اس کی ہمت ختم ہو جاتی ہے کہ میں اب آئندہ بھی نہیں جیت سکتا. تو یہ بزدلی آ جاتی ہے، لڑنے کی ہمت ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم یہ مت کرو، تم غم کو اپنے اوپر مت لا دو، تم ہی جیتو گے، تم ہی غالب آؤ گے. یہ تو وقتی معاملہ تھا، تو تم ہی غالب آنے والے ہو اگر تمہارا ایمان پکا ہے. بات کیا ہے کہ تم اپنے ایمان کو دیکھو، تم نے کس قدر اپنے ایمان کا یہ دیکھو. آگے اللہ تعالیٰ مزید تسلی دے رہے ہیں. اگر یمسسکم، اگر مس کا مطلب ہوتا ہے چھونا، ٹھیک ہے، چھونا. لیکن چھونا کو پھر مزید جیسے اس کو ڈفرینٹ معنوں میں لیتے ہیں کہ اگر تم کو پہنچی ہے، اگر تم کو زخم لگا ہے، قرحن کوئی زخم جیسے تلوار سے کسی کو لگ گیا یا باہر کی کوئی چیز سے انسان زخمی ہو جاتا ہے، اگر تم کو زخم لگا ہے، فقد تو تحقیق، مسا پہنچا ہے، القوما قوم کو، قرحن زخم، مثلہ اسی کے مانند زخم جو ہے وہ دوسری قوم کو بھی پہنچا، یعنی کافر قوم کو بھی یہ زخم پہنچا ہے. صرف تم ہی نہیں ہو اکیلے. بدر کی مثال دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ بدر کی مثال دے رہے ہیں کہ بدر میں تمہیں اللہ نے اتنی بڑی فتح دی تھی اور تم نے کافروں کو بہت نقصان پہنچایا تھا، بہت زخمی ہوئے تھے، بہت مارے گئے تھے، مگر تم دیکھو کہ وہ تو پھر لڑنے کے لیے آ گئے. انہوں نے تو ہمت نہیں ہاری کہ غم سے نڈھال ہو کے اب بیٹھ گئے، بزدل بن گئے. اور وہ تو اللہ کے لیے لڑ بھی نہیں رہے تھے، لیکن وہ تم سے لڑنے پھر آئے. تو تم جو ہو، تم کیوں ہمت ہارو گے یا تم کیوں بزدل بنو گے؟ یہ تو تم تو اللہ کے لیے لڑ رہے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکمت بتائی کہ یہ کیوں ہوا. پھر اگر تم اللہ کے ساتھ ہو تو پھر کیوں تم کو اللہ نے ہر حال میں فتح کیوں نہیں دی؟ حالانکہ تم نے غلطیاں کی، پھر بھی اللہ نے، چونکہ اللہ کے لیے لڑ رہے تھے تو اللہ کو چاہیے تھا کہ تم کو، یہی مسلمانوں کے دل میں ہو رہا تھا کہ ہم تو اللہ کے لیے لڑ رہے تھے تو اللہ نے ہمیں کیوں فتح نہیں دی. وہ اپنی غلطیوں کو اب نہیں سوچ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم کو تکلیف ضرور پہنچی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر حکمت کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اگر چاہتا اللہ تو اپنے فرشتوں کو بھیج کر یا اپنے طور سے ہی کافروں کو احد میں بھی شدید شکست دے دیتا، ٹھیک ہے. چاہے مسلمانوں نے ڈیزرو کیا یا نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا بھائی یہ تو چلو ٹھیک ہے، ان کی نیت تو میرے لیے تھی نا، نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو کی حکمت ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خالص اور مضبوط کرنا چاہتا ہے. اسی لیے ہم اگر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، پھر ہم کہیں کہ لو اب جو ہے ہمیں تو جنت ملنی ہی ہے، ہمارے لیے تو کوئی برائی ہونی ہی نہیں ہے، ہماری زندگی میں تو کوئی تکلیف آنی ہی نہیں ہے. نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَتِلْكَ، اور یہ الایام دن ہے، نُدَاوِلُهَا، ہم ان کو پھیرتے رہتے ہیں، بین الناس لوگوں کے، یعنی کہ یہ جو اچھا وقت، برا وقت، کامیابی، ناکامی، غم، بیماری، خوشی، یہ ساری چیزیں تو دنیا کے ایام ہے، یہ دنیا کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایسے ہی بنایا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہیر پھیر کرتے رہتا ہے. ڈول، یہ نداولو ڈول سے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈول کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کنویں میں اتارا جاتا ہے، پھر اوپر اٹھایا جاتا ہے، پھر اتارا جاتا ہے، پھر اوپر اٹھایا جاتا ہے. یعنی ڈول جو ہے وہ پھرتی رہتی ہے ادھر سے ادھر. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اچھی چیزوں کو، تمہارے لیے خوشحالی کو، مشکلات کو، تکلیفوں کو، غلبے کو،
مغلوب ہونے کو، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پھیرتا رہتا ہے لوگوں پر. کسی قوم پر ایک جیسا وقت ساری زندگی نہیں رہتا، کوئی انسان ایک جیسے حالات میں ساری زندگی نہیں رہتا، ٹھیک ہے، چاہے اس کے پاس کتنا ہی مال دولت ہو، لیکن اس کے اوپر بھی غم اور آزمائشیں آتی ہیں. تو ہر انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ خوشی بھی لاتا ہے اور اس کی زندگی میں مشکلات بھی لاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ، تاکہ جان لے اللہ الذین، ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے ہیں، وَيَتَّخِذَ، اور بنا لے، منکم، اور تم میں سے، شہداء، گواہ یا شہید. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں محبت رکھتا، ظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ یہ جو جنگ میں تم ہارے ہو، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا تھا کہ تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے، نمبر 1، ٹھیک ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو شہادت کا درجہ دینا چاہ رہا تھا جن کے دل میں خواہش تھی کہ اللہ کے لیے اپنی جان تک لٹا دیں، اللہ کے راستے میں اپنی جان کو پیش کر دیں. تو اللہ نے ان میں سے کچھ کو شہادت کا درجہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایمان کو آزمایا. مگر تم یہ مت سمجھو کہ اللہ نے کافروں کو اس لیے غلبہ دیا ہے کہ اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اگر بعض اوقات دیکھیں، جو آج بھی اگر ہم حالات دیکھیں تو مسلمان دبے ہوئے ہیں اور دوسری قومیں جو ہے وہ اوپر چڑھی ہوئی ہے، تو کیا ہم یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو آزما رہا ہے. اگر ہمارے ایمان میں کمزوری ہے تو ہم آج نیچے ہیں. اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ جیسا ہمیں چاہتا ہے ہم ایسے بن جائیں گے، تو پھر ہم غالب آ جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت ایمان والوں ہی سے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں غلبہ بھی ایمان والوں کا ہی چاہتا ہے. مگر یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پلیٹ میں سجا کر تم کو دے دے گا کہ اب بس کلمہ پڑھ لیا، اب لو تمہارے لیے دنیا میں بھی ساری نعمتیں ہیں، آسانی سے لے لو اور آخرت میں بھی لے لو. نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کے حالات پھیرتا ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کبھی خوشی دے کے آزماتا ہے، کبھی غم دے کے آزماتا ہے، کبھی دولت دیتا ہے، کبھی تم کو فقر و فاقہ دیتا ہے. تو یہ سب کچھ تو ہوتا ہے، اس میں بیک گراؤنڈ میں انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. کیونکہ یہاں بھی مسلمان ہارے تو ان کے اعمال کی وجہ سے ہوا تھا، اور ہم پر بھی دنیا میں جب انسانوں پر برے حالات آتے ہیں، قوموں پر برے حالات آتے ہیں، تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بس اپنی جب دل چاہا اچانک سے تم پر آزمائش ڈال دی. نہیں، اللہ تعالیٰ جب تمہارے اعمال ایسے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تم پر کسی کو غالب کرتا ہے، اور یہ آزمائش ہوتی ہے. مسلمانوں کو ہلایا جاتا ہے کہ تم اب سوچو، اپنے اندر دیکھو. تو انڈیویجول لیول پر بھی جب کوئی مشکل آ رہی ہے، ہماری زندگی میں کوئی چیز صحیح نہیں ہو رہی ہے، تو بیٹھ کے تقدیر کا رونا نہیں ہے. ہم کو مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے. مسلمان اپنے اندر دیکھتا ہے اور جھانکتا ہے کہ مجھے کہاں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کسی دوسروں کو بلیم کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کرتا ہے. وَلِيُمَحِّصَ، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بات بتائی کہ اللہ خالص کرتا ہے، اللہ الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ، اور مٹا دے، الکافرین، کافروں کو. اللہ تعالیٰ یہاں پر حکمت بتا رہا ہے مسلمانوں کو کہ تم یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مصیبت ڈال دی. اللہ تعالیٰ تمہیں خالص کرنا چاہتا ہے. تمہارے اندر ابھی کمزوریاں ہیں، تمہارا ایمان ابھی اس لیول کا نہیں ہے کہ تم اب غالب آ جاؤ اور پورے جزیرہ عرب پر حکومت لے لو. کیونکہ دیکھیں جب پاور آتا ہے نا، تو اگر انسان کے اندر کرپشن ہوتا ہے تو وہ بڑھ جاتا ہے اور بھی بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا اس طرح سے آزمائشوں سے گزر کر اتنا تزکیہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کو پاور میں آئے تو ان کا تقوی اور ایمان اتنا ہائی تھا کہ وہ دنیا بھر میں پھیل گئے. اور کتنا حضرت عمر فاروق کی
حکومت تک تو اسلام ہر یعنی کہ یورپ تک چلا گیا تھا، کہاں کہاں پہنچ گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کو بڑی ذمہ داری دینی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جزیرہ عرب پر پورا مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا، سارے مسلمان غیر مسلموں کو نکال دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، وہاں سے پھر صرف مسلمان تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد روم فتح ہوا، ایران فتح ہوا، اور یہ اس وقت کی سپر پاور تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو افریقہ اور یورپ تک پہنچا دیا۔ تو یہ ساری غلبہ اللہ نے دیا، مگر کیوں کہ مسلمان اس وقت تک اتنا اپنے آپ کو پالش کر چکے تھے، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کا تقوی اور ان کا ایمان بڑھا دیا تھا کہ وہ پھر ان کے لیے فتح ہی فتح تھی جہاں بھی جا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تم کو پاک کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ابھی تمہارے ایمان میں کمزوری ہے، ان کو دور کرنا چاہ رہا ہے۔ ابھی اللہ اگر اپنی تمہاری غلطیوں کے باوجود تم کو اگر فتح دے دیتا تو تمہاری کبھی اصلاح نہ ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور یہی قانون اللہ کا ہے دنیا میں بھی، ہمارے لیے بھی، آج کے مسلمانوں کے لیے بھی یہی قانون ہے کہ ہمیں اگر ہم دبے ہوئے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر جا کے اپنی اصلاح کرنی ہے، بجائے اس کے کہ ہم فلاں قوم ایسی ہے اور فلاں لوگ ایسے ہیں اور فلاں ایسے ہیں کرنے کے بجائے اگر ہر مسلمان اپنے اندر جا کے اور اپنی اصلاح کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آج بھی مسلمانوں کو غلبہ دے گا، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یمحق کہتے ہیں مٹا دینا، اللہ تعالیٰ کافروں کو تو ان کی تو جڑ ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ نہیں کہ کافروں کو فتح دے، اللہ تو ان کو بالکل مٹانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا، دیکھیے تھوڑے ہی سالوں میں سارے کافر وہاں سے ختم ہوئے، اور جو بڑے بڑے اسلام کے دشمن تھے وہ ذلیل و خوار ہو کے ذلت کی موت مر گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا، لیکن اس وقت ابھی مسلمان تیار نہیں تھے، مسلمانوں کو وہ تقوی نہیں تھا، وہ لیول نہیں تھا۔ ہاں اس وقت بھی تھے کچھ مسلمان جو بہت ہی اسٹرانگ ایمان کے تھے مگر کم تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام حسب تم، کیا تم نے یہ سمجھا ہے، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے ان کہ تدخلو تم داخل ہو جاؤ گے الجنہ جنت میں، ولما اور حالانکہ یعلم اللہ اللہ نے ابھی تو نہیں جانا، الذین ان لوگوں کو جاہدوا جنہوں نے جہاد کیا، ومنکم تم میں سے، ویعلم اور اللہ جان لے الصابرین کہ جنہوں نے صبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا یہاں پر کہ اے مسلمانوں، تم نے کہا ٹھیک ہے ہم ایمان لائے ہو، تو اب تم یہ سمجھتے ہو کہ اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، کیونکہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے تو اللہ تم کو دیکھے گا، اللہ تم کو آزمائے گا کہ تم عملی ثبوت کیا دیتے ہو اپنے ایمان کا، تو اس کے بغیر تو تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ صبر کون کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلوں پر، ایمان پر کون جمتا ہے کہ ہر حال میں اپنے ایمان کو مقدم کرتے ہو تم اور اپنے ایمان پر جمے رہتے ہو۔ یہ سب چیزیں تو ابھی اللہ کو دیکھنی ہے، تو تم تو جنت کے خواب دیکھ رہے ہو، تو تم سمجھتے ہو کہ جنت تمہیں ایسے مل جائے گی۔ یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت غور طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ بھی فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے گمان کیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر وہ حالت نہیں آئی ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی، انہیں تنگ دستی اور تکلیفیں پہنچی اور خوب ہلائے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 2:14۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا آیت 2 میں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ کہ یہ بہت زیادہ ہمارے لیے غور طلب ہے۔ آج مسلمان کس حد تک اپنے ایمان کی فکر کر رہے ہیں، انڈیویجولز دیکھیں کہ کس حد تک جو ہے مسلمان اپنے ایمان کی فکر کر رہے ہیں، اپنے فیوچر کی کہ جنت کے راستے پر میں ہوں یا نہیں ہوں، کس قدر فکر کرتے ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر میجورٹی کیا سمجھتی ہے، ہم کلمہ گو ہے تو ہمارے لیے جنت پکی ہے۔ اور یہی بات جو تھی
یہی خرابی اہل کتاب میں آئی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں کہ یہود اور نصارہ بھی یہی سوچتے تھے کہ یا تو یہودی ہو تو جنت میں جاؤ گے، اور نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ نصارہ ہو تو جنت میں جاؤ گے. اور آج بھی یہی بات ہے سب کے دلوں میں کہ جنت جو ہے صرف ہمارے لیے ہے. ہر کسی نے اپنے اپنے ایکسکیوزز بنا لیے کہ کیوں جنت ہمارے لیے جنت ہے. عیسائیوں نے کہہ دیا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ نے ہمارے لیے قربانی دی اور سولی پر چڑھ گئے تو اب اس کے فالوورز کو جنت ملے گی. یہودیوں نے کہا کہ کیونکہ ہم تو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم انبیاء کے نسل سے ہیں تو ہم کو جنت ملے گی. ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ان لوگوں نے اپنے عمل کو چھوڑ دیا، اپنے ایمان کو چھوڑ دیا، لیکن صرف ان خوابوں میں ہو کے کہ ہم کون ہیں، ہم کس گھر میں پیدا ہوئے، اس لحاظ سے ہمیں جنت ملے گی. آج ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو ہم مسلمان ہیں، تو ہم اس خواب میں ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی. دیکھیں دنیا میں ہم اچھے مستقبل کے لیے کتنی فکریں کرتے ہیں، کتنا خوف ہوتا ہے ہمارے دل میں. کوئی بچہ صحیح نہیں پڑھ رہا تو ہماری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے کہ اس کا مستقبل کیسے بنے گا. تو ہمیں جنت کا ہم کس حد تک فکر کرتے ہیں، کس حد تک ہم اپنے عمل پر، اپنے ایمان پر نظر رکھ رہے ہیں کہ ہمیں جنت کے قابل ہم ہوئے کہ نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم کو آزمایا نہیں جائے گا. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. دنیا میں نعمتیں بھی آزمائش ہے اور دنیا میں تکلیفیں بھی آزمائش ہے. نعمتوں پر ہمیں اللہ کا شکر کرنا ہے اور آزمائشوں پر صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہر حال میں اپنے ایمان کو مقدم کرنا ہے، اللہ کی رضا کو مقدم کرنا ہے. تو ہمارے زمانے میں تو ہمیں نہ کوئی جنگیں لڑنی پڑ رہی ہے، نہ بڑے بڑے امتحان آ رہے ہیں. یہ صحابہ کرام تو بہت زیادہ آزمائے گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص مقصد کے لیے تیار کیا تھا. لیکن آج ہم دیکھیے ہم سے بہت کم ریکوائرمنٹ ہے. آزمائشی اللہ کا وعدہ ہے کہ آزمائشیں آئیں گی. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی انسان صرف یہ کلمہ پڑھنے پر محفوظ نہیں ہو جاتا کہ اس کے اوپر برا وقت نہیں آئے گا، اس کے اوپر مشکلات نہیں آئے گی. تو جب بس ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ صبر اور شکر، ٹھیک ہے، کبھی یہ نہ بھولیں انشاءاللہ، اور نعمتوں سے نہ پھولیں اور تکلیفوں سے نا امید ہو کے ڈپریشن میں نہ چلے جائیں. کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہی سمجھا رہا ہے. وَلَقَدْ اور تحقیق کنتم تھے تم تمنون تم تو تمنا کرتے تھے موت کی، من قبل اس سے پہلے، تم تو تمنا کر رہے تھے موت کی، من قبل اس سے پہلے، ان تلقوہ کہ تم ملاقات کرو، فقد تو تحقیق رأیتموہم تو تم نے دیکھا، ٹھیک ہے، تم نے دیکھ لیا موت کو. کیسے دیکھ لیا تھا مسلمانوں نے موت کو؟ جو میں نے بتایا آپ کو کہ جنگ احد میں کیا ہوا تھا کہ مسلمان جو تھے وہ دونوں طرف سے کافروں میں گر گئے تھے. ایک تو ویسے ہی تعداد کم تھی، اوپر سے ہر طرف تلواریں نظر آ رہی تھی. تو یہ موت ان کے سامنے کھڑی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمانے تم لوگوں نے موت کو دیکھا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے. تو یعنی کہ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جنگ احد کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ لیا تھا تو کچھ جوان لوگوں نے یہ ضد کی تھی کہ ہمیں باہر نکل کے، مدینہ سے باہر نکل کے کافروں کا مقابلہ کرنا ہے، اور ان کو شہادت کا شوق تھا. ان کو یہ تھا کہ ہم بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موقع دے کہ ہم اپنے ایمان کا ثبوت دے اللہ سے اور ہم کافروں سے جنگ کریں اور ہم یا تو شہید ہو جائے یا کافروں کو ختم کر دے. تو انہوں نے ضد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کو جو ہے وہ باہر نکل کے لڑنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول کیا. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ تم تو وہ لوگ تھے جو کہ اپنی موت کا سامنا کرنا چاہ رہے تھے، اللہ کی رضا کے لیے تم موت سے لڑنا چاہ رہے تھے. تو موت سامنے آئی تو پھر تم کیوں بھاگے، تم کیوں ڈرے؟ کیونکہ جب بھگدڑ مچ گئی، جب دونوں طرف سے کافروں نے حملہ کر دیا تو یہ جو مسلمان جو کہ شہادت کے شوق میں، جو جنگ کے شوق میں نکلے تھے، وہ بھی ڈر گئے اور کچھ لوگ بھاگ گئے.
بہت کم لوگوں نے ہمت کی اور اس وقت جمے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایون دفاع کے لیے بھی کوئی زیادہ لوگ بچے نہیں تھے، ایک دو لوگوں نے ہی دفاع کیا تھا ان کا، اور باقی سارے لوگ ادھر ادھر بھاگنے جا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے تو خود موت مانگی تھی، جب موت سامنے آئی تو پھر تم کیوں بھاگے؟ اچھا، اس آیت سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ دیکھیے بعض اوقات ہمارا ایمان بہت ہائی ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بہت مضبوط ہے اپنے ایمان میں، اور ہم جو ہے جیسے کسی اور کو کمزور دیکھ کے ہم کہتے ہیں میں تو ایسا کبھی نہ کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ تم دشمن سے مدبیڑ کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت طلب کرو۔ کبھی دشمن سے لڑنا پڑ جائے، خود بخود ایسے حالات ہو جائے کہ دشمن سے لڑنا پڑ جائے، تو پھر ثابت قدم رہو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ یہ بات ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ فتنوں کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، آزمائشوں کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور یہ دعوے نہیں کرنے چاہیے کہ میں تو اگر ان حالات میں ہوں تو میں تو ایسا کروں۔ بعض اوقات ہم کسی کو دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں لو یہ ایک ایسا مسلمان ہے، اگر میں ہوتا اس کی جگہ تو میں یہ کرتا۔ کبھی بھی ایسی بات نہ کریں، کبھی بھی ایمان پر فخر نہ کریں، کبھی اتنا اپنے آپ پر بھروسہ نہ کریں کہ میرا ایمان بہت مضبوط ہے کہ مجھے ہر گناہ سے اور شیطان کے شر سے بچائے گا۔ نہیں، ہمیں ساری زندگی ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے، شیطان کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اپنے ایمان پر نظر رکھنی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میں کمزور ہوں، تو میری حفاظت کرنا، تو میرے ایمان کی حفاظت کرنا۔ ٹھیک ہے،